کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ وہ پتھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص کا مرکز تھا، وہی پتھر جو آپ کے رزق کے دروازے کھول سکتا ہے، آپ کی زندگی میں برکت لا سکتا ہے اور آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عقیق کے پتھر کی، جو نہ صرف ایک قیمتی نگینہ ہے بلکہ اسلامی تاریخ، احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ پتھر کیسے آپ کی زندگی میں خوشحالی، سکون اور کامیابی لا سکتا ہے؟ تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم آج آپ کو عقیق کے وہ راز بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ عقیق کا پتھر اسلامی تاریخ میں خصوصی مقام رکھتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی انگوٹھی میں عقیق جڑا ہوا تھا اور احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ یہ پتھر صرف زیبائش نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جن کنکریوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دی تھی، پتھر کی وہ کنکریاں عقیق بن گئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عقیق پہننا فقیری کو دور کرتا ہے، برکت اور خوشی میں زندگی بسر ہوتی ہے۔ عقیق کے منکوں کی مالا بنا کر پہننے کا رواج بہت قدیم ہے۔ اس سے غم اور غصہ دفع ہوتا ہے اور پروردگار عالم کی عبادت کا رجحان بڑھتا ہے۔ یہ پتھر عبادت گزاروں میں ہمیشہ سے بہت مقبول رہا ہے۔ انتہائی سرخ عقیق قبولیت دعا کا سہارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے لیے بہشت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عقیق سرخ لائے تھے، مجھے اس کو پہننے کے لیے کہا تھا اور میری امت کو بھی اس کے پہننے کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے چوروں کی شکایت کی کہ مجھے راستے میں لوٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنتا، شر سے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی اندو غم سے محفوظ رکھتی ہے۔ ائمہ معصومین کا ارشاد ہے کہ عقیق سفر میں جمیع بلاؤں کی نگہبانی کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عرض کیا، خداوند عالم بعد تحفہ درود و سلام فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم انگشتری عقیق دست راست میں پہنو اور اپنے پسرے ام سے بھی یہی کہہ دو۔ حضرت علی علیہ السلام سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پہاڑ ملک یمن میں ہے، اس نے اقرار وحدانیت رب العزت، میری رسالت اور تمہاری اولاد کی امامت کا اعتراف کیا ہے۔ تمہارے دوستوں کو بہشت میں اور تمہارے دشمنوں کو جہنم میں داخل ہونے کا مقرر ہوا ہے، جس کی وجہ سے قدرت نے اس کے استعمال میں بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ عقیق کے نگینے کی احادیث میں بکثرت فضیلتیں ہیں۔ یہ تمام نگینوں سے افضلیت رکھتا ہے۔ جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، ان سے امان پائے گا۔ ایک کتاب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ انگوٹھی دست راست میں پہننے والا مقربان خدا میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ مقربان کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگینہ سرخ پہننے کی زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ ابو طاہر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ سوائے عقیق کے اور نگینوں کو کیوں نہیں اختیار فرماتے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ عقیق کی فضیلت زیادہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ اشخاص کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک غیر آباد مقام پر کسی شخص کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے پڑی تھی۔ حضرت نے وہاں قیام فرمایا اور ایک شخص کو یہ دیکھنے کے لیے حکم دیا کہ اس میت کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ عقیق کی انگوٹھی دانے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نے اس نگینے سے دریافت فرمایا کہ تو نے اس شخص کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ نگینہ نے بتعمیل حکم عرض کیا کہ مولا، یہ شخص نجس تھا، قزاقوں نے اس کو ہلاک کیا، لیکن میں نے اس کا دست راست اور بالائی حصہ جسم ٹکڑے کیے جانے سے محفوظ رکھا۔ منقول ہے کہ سلیمان اعمش ایک روز منصور عباسی کے گھر بغرض خدمت حاضر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو تازیانہ مار کر باہر لایا گیا تھا۔ انہوں نے یہ واقعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی کس نگینہ کی تھی؟ سلیمان اعمش نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیق نہیں تھا۔
آپ نے فرمایا اے سلیمان آمش اگر عقیق کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ شخص ہرگز تازیانے نہ کھاتا۔ حضرت امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو صبح جاگتے ہی کسی چیز پر نظر کرنے سے پہلے انگوٹھی کا نگینہ اپنی ہتھیلی کی طرف پھیر کر اس کو دیکھے اور سورہ انا انزلنا پڑھے تو پروردگار عالم اس شخص کو تمام دن آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ سب سے اعلیٰ اور بہتر عقیق یمنی ہے۔ اس کے پہننے سے مزاج میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے اور یہ پتھر شیاطین کے مکر و فریب کو دور کرتا ہے، دشمنوں کو زیر کرتا ہے۔ عقیق بزدلی کو دور کر کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، کمزوریوں کا دفیہ، کامیابی کو روشن و قریب کر دیتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے والے مایوسی، خوف و ملال سے محفوظ رہتے ہیں۔ سیاہ عقیق بچے کے گلے میں بطور لاکٹ ڈالنے سے یہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی عقیق درد سر کے لیے مفید ہے۔ بعض عقیق میں ابرق کی طرح پر ہوتے ہیں اور بڑے پتھر میں رگیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ مغرب کے ممتاز ڈاکٹر اسمتھ نے پتھروں کو توڑنے اور ان پر 20 برس تحقیقات کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب کسی چٹان پر 1000 برس متواتر سورج اور چاند چمکتے ہیں تو اس کے اندر ایک مادہ پیدا ہوتا ہے جو بامنزلہ نقطہ کے ہوتا ہے۔ یہ مادہ سورج اور چاند سے رنگ، چمک اور تاثیر لیتا ہے۔ عقیق کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی شعاعیں قلب انسانی کے مسامات کو کھولتی ہیں۔ جب کوئی عقیق کو ایسی انگوٹھی میں پہنتا ہے جس کے نیچے کا حصہ کھلا ہوا ہو اور یہ پتھر اس کی چھوٹی انگلی سے مس ہو تو آفتاب کی کرنیں عقیق کے ذریعے جسم انسانی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کا اثر قلب انسانی پر پڑتا ہے جس سے انسان کے دل کے مسامات کھل جاتے ہیں تو آکسیجن جو حیات انسانی کے لیے بہت ضروری ہے ان مسامات میں زیادہ بھر جاتی ہے۔ اس عمل سے وہ مسامات فربا ہو جاتے ہیں اور اس آکسیجن سے جسم انسانی کو فرت حاصل ہوتی ہے، چہرے پر سرخی دوڑنے لگتی ہے۔ اس خوش طبعی کی بنا پر اس کا دل کام میں لگتا ہے اور وہ عمل خوشی سے بھرپور طریقے سے کرتا ہے۔ اس کی خوراک میں اضافہ ہو جاتا ہے، نہ صرف یہ بلکہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور فقر دور ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے عقیق کی انگوٹھی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ یہ عقیق سرخ رنگ کا تھا۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے گا جب تک وہ ہاتھ میں رہے گی کوئی غم اس کو نہ ہوگا۔ ایک حدیث ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنوں کے پتھروں میں یہ پہلا ہے جس نے خدا کی وحدانیت اور میری نبوت کا اقرار کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ ایک حاکم نے کسی کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عزیز و اقارب کو بلا کر فرما دیا کہ عقیق کی انگوٹھی اس کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ صاف بری ہو گیا۔ اس پتھر کا پہننا مزاج میں چڑچڑے پن کی کیفیت کو دور کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو اعتدال پر رکھتا ہے اور اختلاج قلب کی شکایت کو رفع کرتا ہے۔ عقیق کے خواص میں سے یہ بھی ہے کہ یہ پتھر دل سے کینے اور نفاق کو دور کر کے بھائی چارے کی فضا پیدا کرتا ہے۔ یہ پتھر ہر انسان کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ حکیم افلاطون کا کہنا ہے کہ سفید عقیق یادداشت کو تیز کرتا ہے، سرخ عقیق کا پہننا عزت و مرتبہ میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ زرد عقیق پہننے سے مراد جلد پوری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں عقیق کو کرشماتی پتھر نہ سمجھیں، یہ صرف ایک ذریعہ ہے اور اصل برکت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اسے توکل کے ساتھ استعمال کریں، کبھی بھی شرک یا جادو سے نہ جوڑیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔